نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا نبی اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام شہنشاہ بغداد سے آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پروگرام شہنشاہ بغداد سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک پر مبنی مختلف پہلو آپ حضرات کی سماعت کی نظر کیے جاتے ہیں۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کا بڑے حسین انداز میں ذکر خیر فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان قریب ان کے لیے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس بات پر غور کریں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کتنا لمبا اور طویل عرصہ گزر گیا۔ اسی طرح شہنشاہ اجمیر حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا لمبا اور طویل عرصہ گزر گیا۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا لمبا اور طویل عرصہ گزر گیا۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا لمبا اور طویل عرصہ گزر گیا۔ دیگر ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین، اللہ کے کامل ولی، انہیں دنیا سے رخصت ہوئے کتنا بڑا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی ان اولیاء اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ ہے۔ آج بھی ان اولیاء اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا کمال نہیں کہ میں اللہ کے کسی ولی سے محبت کرتا ہوں، یہ آپ کا کمال نہیں کہ آپ اللہ کے کسی ولی سے محبت کرتے ہیں، یہ کمال اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس باری تعالیٰ نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے، اور ہم اس باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمارا انتخاب کیا اور ہم اللہ کے ان برگزیدہ بندوں سے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو قرآن کے اندر ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے گا۔ تو لہٰذا آج جو ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو محترم حضرات، یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کے اندر ان اولیاء اللہ کی محبت کو ڈالا ہے۔ اور قربان جائیں ان اولیاء اللہ کی شان اور ان کے مقام پر، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے ہمراہ تشریف لے جا رہے ہیں اور سامنے سے ایک ٹیلا آ گیا۔ حضور نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس ٹیلے پر سوار ہو جاؤ۔ وہ تمام صحابہ لشکر اسلام نے اپنی اپنی سواریوں کو دوڑایا، جا کر کے ٹیلے پر سوار ہو گئے، ماں سوا صرف ایک شخص کے جو کہ اونٹ پر سوار تھا اور بظاہر اس نے جھوٹا جو ہے وہ اسلامی لبادہ پہن رکھا تھا، حقیقت میں وہ منافق تھا۔ اس کے اونٹ نے جو ہے
زمین پر پٹخ دیا، ماں سوا صرف اس ایک منافق کے، باقی سارے کے سارے صحابہ کرام ٹیلے پر سوار ہوئے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ابشروا، تمہیں خوشخبری ہو، فقد غفر لکم، اللہ نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب دیکھیں بظاہر وہ مٹی کا پہاڑ ہے، مٹی کا ریت کا ٹیلہ ہے، اس میں ایسی کون سی کمال کی بات ہے کہ صحابہ کرام لشکر اسلام کچھ لمحوں کے لیے بیٹھے اور سر سے لے کر پاؤں تک انہیں دھو کر کے صاف کر دیا گیا، ان کی بخشش کر دی گئی۔ اور آخر کیا وجہ ہے؟ تو جب حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ مٹی کا ٹیلہ ہے، یہ وہ ریت کا پہاڑ ہے، اس مقام پر بنو اسرائیل سے تعلق رکھنے والے کچھ اللہ کے ولی آ کر کے بیٹھے تھے، ان کے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت بارش کے مانند برس رہی ہے۔ وہ رحمت کی بارش کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے نہیں برسی تھی، بلکہ آج تک وہ اللہ کی رحمت بارش کے مانند برس رہی ہے۔ جو بھی اس مقام پر آ کر کے بیٹھتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اسے دھو کر کے صاف کر دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ تو بنو اسرائیل کی امت سے تعلق رکھنے والے ولی تھے جو کہ کچھ لمحوں کے لیے آ کر کے بیٹھے تھے، جبکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ جس طرح حضور تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح حضور کی امت مصطفیٰ بھی تمام امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ لہٰذا بنو اسرائیل کے امت سے تعلق رکھنے والے ولی اگر کسی مقام پر بیٹھ جائیں تو وہاں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ تو جس مقام پر امت مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والے ولی کامل کا مزار بنا دیا جاتا ہے، اس مقام پر اللہ کی رحمت کس قدر برس رہی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو مزارات اولیاء ہیں، یہ اللہ کے انوار و تجلیات کا محور و مرکز ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے ان روحانی مراکز پر جو ہے وہ جانا چاہیے، اور وہاں جا کر کے ہمیں روحانیت حاصل کرنی چاہیے، وہاں جا کر کے ہمیں کلام الرحمن کی تلاوت کرنی چاہیے، وہاں جا کر کے ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، وہاں جا کر کے ہمیں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ مزارات اولیاء جو ہیں، ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور قرآن کے اندر ہے تتنزل علیہم الملائکہ، جس مقام پر اللہ کا کامل ولی ہوتا ہے وہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پر قربان ہو جائیں۔ آپ کی پوری سیرت بے مثل و بے مثال ہے، یعنی سیرت کے جس گوشے پر بھی نظر ڈالی جائے تو آپ کی سیرت کا ہر گوشہ بے مثل و بے مثال ہے۔ آج محترم ناظرین کرام، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام کیا تھا، ہم اس پر بات کریں گے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو علمی صلاحیت تھی وہ بھی یقیناً بے مثل و بے مثال تھی۔ اور قربان جائیں، آپ صبح کا جو وقت ہے، آپ صبح کے وقت تدریس فرمایا کرتے، اور تمام کتابیں آپ درس نظامی کی پڑھایا کرتے، اور اس کے بعد جب تدریس کا سلسلہ مکمل ہوتا، اس کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن بھی دیا کرتے۔ آپ کے ایک مرید جو کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، آپ نے محترم ناظرین کرام علماء سے یقیناً علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی سنا ہوگا، جو کہ بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم دین اور بحر العلوم، لیکن بنیادی طور پر اگرچہ ان کی سوانح عمری کا مطالعہ کیا جائے، ان کی ہسٹری کا مشاہدہ کیا جائے، تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بزرگان دین کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اگرچہ ان کا وہ ماضی پہلے کا دیکھا جائے تو وہ بزرگان دین صوفیاء کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ مطلقاً وہ ان کا مقصد یہ تھا، کہنا یہ تھا کہ یہ صوفیاء جو ہے وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے میں ان کی مخالفت کرتا ہوں۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی کے شاگرد نے ایک بار علامہ ابن جوزی کی خدمت میں دعوت پیش کی۔ وہ دعوت یہ تھی
کہ آپ جو ہے وہ میرے مرشد گرامی کے آستان پر چلیں اور آپ جو ہے ان کی محفل میں شرکت کریں۔ علامہ ابن جوزی نے کہا کہ آپ کے مرشد کے آستان پر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کے شاگرد نے بتایا کہ حضور وہاں درس قرآن کی محفل ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ صوفیہ تو ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ درس قرآن کہاں سے دے سکتے ہیں؟ تو آپ کے شاگرد نے اصرار کیا بار بار کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور چل کر کے اس محفل میں شرکت کریں۔ حاصل کلام یہ کہ محترم ناظرین کرام، علامہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے ہمراہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محفل کے اندر، آپ کے درس کے اندر جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور حضور غوث پاک کے درس کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ قاری قرآن کلام الرحمن کی آیت کی تلاوت کرتے اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت قرآنی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح آپ بیان فرماتے۔ چنانچہ قاری قرآن نے کلام الرحمن کی آیت کی تلاوت کی اور آپ نے اس قرآنی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر اسی آیت کی یکے بعد دیگرے جو ہے وہ 12 تفسیریں جب بیان کر چکے، اب اس کے بعد جو ہے وہ 13ویں تفسیر جب بیان کی، تو علامہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے اپنے استاد محترم سے یہ کہا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ میرے مرشد گرامی نے ایک ہی آیت کی یہ جو 12 جو ہے وہ تفسیریں بیان فرمائی، کیا یہ آپ کے علم میں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ تو 12 کی 12 میرے علم میں ہیں، لیکن اس کے بعد جو 13ویں تفسیر بیان کی ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، قربان جائیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام پر کہ اس کے بعد یہاں سلسلہ موقوف نہیں ہوا، یہاں سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یکے بعد دیگرے وہ اسی ایک ہی آیت کی تفسیریں بیان فرما رہے ہیں، یکے بعد دیگرے 40 تفسیریں بیان فرما دی، اور اس کے بعد جب علامہ ابن جوزی نے علمی مقام دیکھا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا، تو بے ہوش ہو کر کے آپ کے قدموں میں گر گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے سچی توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کو دیکھ کر آپ کا سچا غلام بن گیا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ علمی مقام تھا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور قربان جائیں آپ کی خدمت عالیہ میں بڑے بڑے نامور لوگ آ کر کے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ جب آپ خطاب کیا کرتے، آپ درس دیا کرتے، علماء کرام نے لکھا ہے، روایات کے اندر ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے درس کی وجہ سے، یعنی آپ کے خطاب کو سن کر ہزارہا کی تعداد میں یہودی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو جایا کرتے، اور آپ کا خطاب سن کر ہزارہا کی تعداد میں عیسائی کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جایا کرتے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ 1,00,000 افراد آپ کا خطاب سن کر، وہ 1,00,000 افراد جو کہ ڈاکو تھے، وہ چور تھے، وہ لٹیرے تھے، وہ 1,00,000 افراد جو ہے جو کہ جرائم پیشہ تھے، مختلف جرائم کے اندر وہ ملوث رہتے تھے، انہوں نے جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب، آپ کا درس سنا، تو مکمل انہوں نے سچی توبہ کی، اور سچی توبہ کر کے وہ بھی راہ راست پر گامزن ہوئے، اور وہ بھی صراط مستقیم پر چلنے لگ گئے۔ تو یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کا فیضان تھا، یہ روحانی فیض تھا محترم ناظرین کرام۔ اسی طرح آپ کی خدمت عالیہ میں بڑے بڑے علماء بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت عالیہ میں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، اور آپ کی خدمت میں آن کر کے عرض کی کہ حضور، میں نے علم ظاہر تو پڑھ لیا ہے، اب مجھے ذرا باطنی علوم بھی پڑھا دیجئے۔ یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ میں نے علم کال تو پڑھ لیا ہے، اب علم حال یعنی علم روحانیت مجھے سکھا دیجئے، روحانی نظر مجھ پر فرما دیجئے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ
میرے قریب آ جاؤ۔ اور اس کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جب آپ کے قریب ہوئے اور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ ولایت اٹھا کر کے جب آپ پر توجہ کی تو نتیجہ یہ نکلا، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ وہ علوم جو کہ میں نے کئی سالوں کی محنت سے حاصل کیے تھے، جب آپ نے توجہ کی تو میرے سینے سے وہ سارے کے سارے علوم جاتے رہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا اور میں نے عرض کی سرکار بغداد کی خدمت میں کہ آپ نے اچھی روحانی نظر کی ہے، میں نے کئی سالوں کی محنت کر کے یہ سارے کے سارے علوم حاصل کیے تھے، آپ نے جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر میرے سینے سے ان تمام علوم کو نکال دیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور شان پر قربان ہو جائیں، آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تختی پر کچھ لکھنے کے لیے پہلے تختی کو صاف کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ولایت والا پرنور ہاتھ اٹھا کر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے سینے پر پھیرا۔ بس سرکار بغداد کا ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کے اندر علم اور روحانیت کے سمندر جاری فرما دیے۔ تو محترم ناظرین کرام، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کریم نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اسی طرح ایک واقعہ ایک اللہ کے ولی کا یہ بھی ملتا ہے کہ اس ولی کامل کی ولایت کو سلب کر لیا گیا اور اس مقبول کو مردود بنا دیا۔ یقیناً ہمارا اس بات پر ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جسے چاہے مقبول بنا دے اور اللہ جسے چاہے مردود بنا دے۔ اللہ اگرچہ عام کو چاہے تو خاص بنا دے اور خاص کو چاہے تو عام بنا دے، یہ سب کچھ میرے اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ اس ولی کامل کی ولایت کو سلب کر لیا گیا۔ جب اس کی ولایت کو سلب کر لیا گیا، وہ ولی کامل بڑا پریشان ہوا اور اس نے جا کر کے جو ہے وہ مختلف اللہ کے ولیوں کے پاس گیا اور جا کر کے سفارش کے لیے کہا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے دوست ہو، لہٰذا تم اللہ کریم کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرو تاکہ وہ باری تعالیٰ مجھ پر مہربانی فرما دے۔ اور اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ یک بعد دیگرے 360 اولیاء اللہ کے پاس گیا وہ اللہ کا ولی، اور 360 ولیوں نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، لیکن کسی کی سفارش بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی۔ آخر کار وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ کریم نے لوح محفوظ کو سامنے کر دیا کہ دیکھو اس کو تو میں نے مردود کر دیا ہے، اور 360 میرے ولی پہلے اس کے لیے دعا کر چکے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ مقبول سے مردود بھی تو نے بنایا ہے، اب مردود سے مقبول بھی تو بنا سکتا ہے، مہربانی فرما۔ تو اللہ کریم نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اس مردود کو مقبول بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔